خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ قادر مطلق خدائے ذوالجلال کے بابرکت اور مقدس نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں پر خدا کا فضل اور اطمینان ہمیشہ قائم رہے۔ کلام مقدس میں سے آج ہم جو حوالہ پڑھیں گے عہد جدید میں سے ہے، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں، تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہوگا تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے اور گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرے، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ پس وہ اور بہت سی نصیحت کر کے لوگوں کو خوشخبری سناتا رہا، لیکن چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اور ان سب برائیوں کے باعث جو ہیرودیس نے کی تھیں، یوحنا سے ملامت اٹھا کر ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ تو کلام مقدس میں سے آج ہم جس بات پر غور کریں گے کہ سچائی بیان کرنے والوں کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سچائی بیان کرنے والوں کی دنیا مخالفت کرتی ہے۔ سچائی بیان کرنے والوں کو بہت دفعہ اپنا سر بھی کٹوانا پڑ جاتا ہے، جس طرح صلح کرانے والوں کو قربانی دینا پڑتی ہے، اور سچائی کی راہ پر لانے والوں کی زندگی میں بھی بہت سی مشکلات ہیں۔ تو آج ہم یوحنا اصطباغی کے کردار سے یہ سیکھیں گے کہ اس نے کس قدر دلیری سے خدا کے کلام کی منادی کی۔ طاقتوروں کے سامنے اس نے اپنے آپ کو جھکایا نہیں، لوگوں کے ساتھ اس نے سمجھوتا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ سچائی کی تعلیم کو واضح طور پر لوگوں پر ظاہر کیا، حتیٰ کہ طاقتور شخص ہیرودیس بادشاہ پر بھی اس کی برائی کو ظاہر کر دیا۔ اور کلام مقدس میں سے ہم جب یوحنا اصطباغی کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ اس کے باپ زکریا کاہن نے جب وہ پیدا ہوا تھا، اور چونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا باپ زکریا 9 ماہ تک بول نہ سکا، خاموش رہا، اور جب یوحنا پیدا ہوا تو اس وقت اس کے نام رکھنے کی جب بات ہوئی تو اس وقت اس کی ماں نے کہا کہ اس کا نام اس کا باپ رکھے گا۔ چونکہ وہ بول نہیں سکتا تھا، لہذا اس کے خاندان کے لوگوں نے اشارے سے اس سے کہا کہ اس کا نام رکھ۔ تو یوحنا کو تختی دی گئی، اور جب اس نے
لکھا یوحنا، تو اسی وقت اس کی زبان کھل گئی اور پھر وہ نبوت کی روح سے نبوت کر کے بولا، اور اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں بڑی ہی خوبصورت بات جو ہے وہ کہی۔ اس کا ذکر مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 76 ہے، اور یہاں پر وہ اس لڑکے یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے، اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں اس کے باپ نے یہ پہلے سے آگاہی دی تھی کہ وہ لڑکا جو اس کے ہاں پیدا ہوا ہے اس کا نام یوحنا رکھا گیا، اور اس نے روح سے معمور ہو کر اس لڑکے کے بارے میں کہا کہ تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا اور خداوند کی راہ کو تو تیار کرے گا۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دو مین ٹارگٹ تھے، دو مین مقصد تھے اس کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس نے خداوند کی راہ تیار کرنا تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اس نے لوگوں کو تیار کرنا تھا، آگاہی دینی تھی، اور اس نے یہ منادی کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اس کا اشارہ وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف کر رہا تھا، کیونکہ اس کا مقصد تھا یسوع مسیح کو لوگوں پر ظاہر کرنا، اور وہ اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہا تھا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے، اور خدا کی بادشاہی سے مراد ہے جہاں پر مکمل طور پر خدا کی مرضی پوری ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی ایک بار اپنی طرف اشارہ کیا کہ سمجھو تو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو منون پورا کیا، جو کام اس کے سپرد تھا وہ مکمل طور پر اس نے اسے پورا کیا۔ تو یوحنا بپتسمہ دینے والا خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا بڑا مقصد تھا خداوند یسوع مسیح کی پہچان کرانا۔ اگر آپ مقدس یوحنا کی انجیل پڑھیں، اس کا پہلا باب، مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو یوحنا اپنے آنے کا مقصد واضح طور پر بیان کر دیتا ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب، اور یہاں پر وہ بیان کرتا ہے، اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا، اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور وہ بیان کرتا ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھے بھیجا، کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ یہ وہ دو مین کام تھے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے سپرد تھے، کہ اسے خود بھی یسوع کو جاننا تھا اور لوگوں پر بھی یہ ظاہر کرنا تھا۔ اور جب اس نے یسوع کو بپتسمہ دیا تو پھر آسمان کھل گیا، اور اس بات کی تصدیق، جسٹیفیکیشن جو ہے وہ آسمان سے ہوئی
کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اس طرح سے یوحنا بپتسمہ دینے والے پر بھی یہ ظاہر ہو گیا، اور پھر اس نے گواہی دی۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ یہ وہ دو کام تھے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے سپرد تھے کہ اس نے خداوند کی راہ تیار کرنی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ منادی کرنا تھی کہ میرے بعد ایک ہستی، ایک شخصیت آنے والی ہے۔ اور پھر دوسرا کام یہ تھا کہ اس نے یسوع مسیح کو پہچاننا تھا خود بھی، اور اسرائیل پر بھی ظاہر کرنا تھا کہ یہ ہے وہ خدا کا ورہ۔ چنانچہ اس نے اس کام کو پورا کیا، اور اس کے بعد وہ کلام کی منادی کا کام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور منادی کے انداز سے جب لوگ متاثر ہوئے تو اب لوگ اس بات پر سوچنے کے لیے مجبور ہوئے کہ آیا مسیح یہ ہے یا کوئی آنے والا ہے۔ تو انہوں نے یوحنا کے پاس جا کر اس سے پوچھا۔ ابھی ہم نے یہ حوالہ تلاوت کیا ہے مقدس لوکا کی انجیل میں سے 3 باب میں سے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ لوگ منتظر تھے، اور لوگوں نے منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں۔ لوگ منتظر تھے کیونکہ ایک مسیحا کے۔ تو یوحنا کی دہائی سن کر، یوحنا کی پکار سن کر، یوحنا کی منادی کا انداز دیکھ کر لوگ اس انتظار ان کا جو تھا لبریز ان کا پیالہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے یوحنا سے جا کر دریافت کیا۔ یوحنا نے پھر وضاحت سے بیان کیا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ تو یوحنا نے اپنی منادی کی، وہ ایک محبت کرنے والا مناد تھا، وہ سچے دل سے لوگوں کو سمجھاتا تھا، اور وہ ایک عملی مناد تھا۔ اس کی منادی نصیحت اور تاکید کی منادی تھی۔ وہ منافع اندوزوں کی باتوں سے ان کا دل نہیں بہلاتا تھا، وہ ہر دل عزیز مناد تھا اور سادہ لوگوں سے مخاطب ہوتا تھا۔ پھر یوحنا بپتسمہ دینے والا انجیل کی بشارت دینے والا مناد تھا، وہ لوگوں میں انجیل کی منادی کرتا تھا اور لوگوں کو مسیح کی طرف پھیرتا تھا، لوگوں کو خوشخبری وہ سناتا رہا۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس کی خوبی ہے کہ یوحنا نے بڑی دلیری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ منادی کی، اور نہ تو حالات کے ساتھ کمپرومائز کیا، نہ طاقتور لوگوں کے سامنے اس نے سمجھوتا کیا، بلکہ اس نے ہیرودیس بادشاہ کے سامنے بھی جا کر بیان کر دیا کہ تجھے تیرے بھائی فلپس ہیرودیاس کو رکھنا نامناسب ہے، تجھے روا نہیں کہ تو اسے اپنے ہاں رکھے۔ اور جب اس کی منادی عروج پر تھی تو ہیرودیس نے دشمنی اور کینہ سے اسے قید خانے میں ڈال دیا، اس مخالفت پر جب اس نے کہا کہ تجھے تیرے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس دور کا چوتھائی ملک کا حاکم تھا، اور اس میں اور بہت سی برائیاں تھیں، وہ بہت سی برائیوں میں ملوث تھا، اور اپنے بھائی کی بیوی کو ناجائز طور پر رکھا تھا۔ اور یوحنا نے بڑی دلیری کے ساتھ منادی کی، کیونکہ وقت کے حاکم کے سامنے جا کر یہ کہنا کہ تجھ میں یہ خامی ہے، یہ موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ ہیرودیس نے اپنے دل میں کینہ رکھا،
اگرچہ وہ اس کے کاموں سے متاثر تھا کیونکہ یوحنا لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا، لیکن اس نے پھر بھی دل میں کینہ رکھنے کی وجہ سے اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ اور ایک دن آیا کہ جب ہیرودیس بادشاہ کی سالگرہ تھی تو ہیرودیاس جو اس کے بھائی کی بیوی تھی جس سے اس نے بیاہ کیا ہوا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، اس نے سالگرہ کے موقع پر ناچ کر کے اسے دکھایا اور ہیرودیس بادشاہ اس سے خوش ہوا اور اس نے خوشی میں جھوم کر ہیرودیاس کی بیٹی سے کہا کہ مانگ، تو کیا مانگتی ہے، آدھی سلطنت تک تجھے دے دی جائے گی۔ اور ہیرودیاس کی بیٹی نے باہر جا کر اپنی ماں سے مشورہ کیا اور اس کی ماں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ تو جا کر ہیرودیس سے یہ مطالبہ کرنا کہ مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر دیا جائے۔ اور جب بادشاہ کو اس نے آ کر یہ پیغام دیا کہ مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں رکھ کر پیش کیا جائے، تو اس وقت لکھا ہے کہ وہ نہایت غمگین ہوا، لیکن اپنے وعدے کے مطابق، اپنی قسم کے مطابق وہ دے چکا تھا، اور محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اس نے اپنی عزت بڑھانے کی خاطر اس قول کو پورا کرتے ہوئے فی الفور یہ حکم دیا کہ یوحنا کا سر ابھی اسی وقت پیش کیا جائے۔ چنانچہ سپاہی گیا اور اس نے قید خانے میں یوحنا کے سر کو تن سے جدا کر کے ایک تھال میں رکھ کر ہیرودیاس کی بیٹی کے سامنے پیش کر دیا، اور اس طرح سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو سچائی کی تعلیم دینے پر، سچائی کی منادی کرنے پر یہ سزا اٹھانا پڑی کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ تو اس طرح یوحنا کا سر اسی وقت تھال میں رکھ کر پیش کر دیا گیا تھا اس محفل کے اندر ہی، اور اس طرح سے اس نے ہیرودیس کی آواز کو خاموش کر دیا۔ اور اسی طرح کا پرانے عہد نامہ میں ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے، نبیوں کو ستانے والا شخص اخیب بادشاہ تھا۔ اخیب بادشاہ نے ایلیا نبی کو بڑا ستایا تھا، اور وہاں پر خدا نے پھر مداخلت کی، اور اس کے بعد ایلیا کو خدا نے بحال رکھا، لیکن وہاں پر اخیب بادشاہ اور اس کی بیوی کو سزا دی۔ سو سچائی سنانے والوں کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مقدس پالوس رسول آخری زمانے کے لوگوں کے بارے میں تموتھیس کو واضح طور پر یہ وہ نصیحت کرتا ہے کہ آخر زمانے میں لوگوں کی حالت کیسی ہوگی۔ مقدس پالوس رسول اپنے شاگرد تموتھیس کو وہ یہ نصیحت کرتا ہے، دوسرا تموتھیس اس کا 4 باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کا تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں سچائی کا کلام پیش کرنے والوں کو آج بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ موجودہ دور میں لوگ اصل کلام سننے کی بجائے کہانیوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنی گھڑی ہوئی باتیں، اپنی آپ بیتی پر زیادہ زور دیتے ہیں اور کلام سے ہٹ کر دنیا کی کہانیاں سنا کر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج یہی صورتحال جو مقدس پالوس رسول نے تموتھیس کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا،
اور یہ پیغام، یہ کلام ہم تک پہنچا اور آج وہ سچائی پوری ہو رہی ہے۔ اور پالوس رسول نے واضح طور پر یہ تعلیم تیموتھیوس کو دی تھی کہ آخری زمانے میں منادی کا رخ کس طرف ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک شخص کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک ذکر ہے شمعون جادوگر کا۔ اس نے خدا کی قوت کو کس طرح حاصل کرنے کی کوشش کی، روح القدس کس طرح پانے کی کوشش کی۔ لکھا ہے کہ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا ہے تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ چنانچہ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر کہا، مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ چونکہ شمعون جادوگر تھا اور اس علاقے میں اس نے اپنی واہ واہ اور بلے بلے اس لیے کروائی تھی کہ وہ ابلیس کا ساتھی تھا اور جادوگری کے وسیلہ سے لوگوں کے سامنے مختلف کام کرتا تھا اور لوگ اس پر توکل کرتے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ شاگرد جو ہیں یہ قوت سے معمور ہو کر کام کرتے ہیں تو اس نے پطرس کے پاس آ کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ تو پطرس نے اس سے کہا کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپاؤں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بکرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ بس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں ہمیں زر کی دوستی سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے۔ شمعون جادوگر نے روپاؤں سے خدا کی بخشش حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن مقدس پطرس رسول نے اس پر واضح کر دیا کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، کیونکہ تو نے خدا کی بخشش کو روپاؤں سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے، اور خدا کے پاس آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص نیت سے خدا کے پاس آئیں، نہ کہ روپاؤں کے لالچ میں خدا کے پاس آئیں یا دنیا میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے ایسے حربے استعمال کریں جس سے روپے دے کر لوگوں میں اپنی عزت بڑھانے کا مقصد ہو۔ اور شمعون جادوگر کا مقصد بھی یہی تھا کہ خدا کے نام کو عزت و جلال دینا اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے فائدے کے لیے روح القدس کی برکت پیسوں سے خریدنا چاہتا تھا تاکہ اس کے کاموں سے متاثر ہو کر لوگ اس کی عزت کریں۔ پطرس نے بڑا سخت جواب اسے دیا کہ تیرے پیسے تیرے ساتھ غارت ہوں۔ آئیے آج کے دور کی منادی پر بھی غور کریں اور ہمیشہ دلیری کے ساتھ منادی کریں، بدی کرنے والوں کے ساتھ اور بدی کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، کیونکہ سچائی کی تعلیم
دلیری کے ساتھ بیان کرنے والے لوگوں کو ابدی اجر ملے گا۔ اس لیے یہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، جان دینے تک وفا رہا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔